بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوزت فاطمہ میں ویلکم. ویورز، سالگرہ ہر خاندان میں بچوں کی بہت ہی سیلیبریشن کے طریقے سے منائی جاتی ہے، اور وہ بھی پہلی. تو یہاں پر آپ نے اس ویڈیو میں جو دیکھا تھا، اور میں اسپیسیفکلی یہاں پہ اس بات کو ضرور بتاؤں گی کہ ہماری فیملی میں جو بھی بچے ہوں نا، ان تمام بچوں کو ایکول رکھنا چاہیے. ہماری فیملی ہو یا آپ کی فیملی ہو، کسی کی بھی. یار اب یہ دکھایا گیا کہ یہاں پہ جس طریقے سے اس بچے کے لیے شاپنگ ہو رہی ہے، اور نانی بہت ہی جوش کے ساتھ جاتی ہیں اور اپنے نواسے کے لیے وہ شاپنگ کرتی ہیں وہاں پہ، اور وہ بہت ہی ایک ایکسپینسو سی اس کے لیے گاڑی لیتی ہیں. اچھا، وہ گاڑی جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے وہ 1 سال کا بچہ چلا سکے گا. اس کو چلانے کے لیے ایک تو آپ کو جگہ بھی زیادہ چاہیے، اور بچے کا تھوڑا سا سمجھدار ہونا بھی چاہیے. دونوں چیزیں جو ہے نا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ رکھتی ہیں. مگر بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے اس کے لیے ایک آپ نے اٹھا کے گفٹ لے لیا. چلو ٹھیک ہے، وہ رکھ دے گی 1 1.5 سال تک، 2 سال تک پڑا رہے گا، پھر وہ چلائے گا. تھوڑا بہت فلیٹ ہے، مشکل ہی ہے کہ وہ چلا پائے بیچارہ. اب یہاں پر عقل مندی اس چیز کی ہوتی ہے کہ جب ایک ہی فیملی میں اور بہت ہی کلوز ریلیشن شپ میں کسی کی برتھ ڈے ہو رہی ہے، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، تو لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ یار دینا کیا ہے، اس کے کام آئے وہ چیز. یہاں پر نانی نے جو گفٹ لیا ہے، سیم وہ ایک گفٹ جو ہے ان کی خالہ نے بھی لے لیا، اور ماشاءاللہ سے اپنی بیٹی کے لیے بھی لے لیا. تو دونوں گفٹ سیم ہو گئے. مگر یہاں پر وہ جو گاڑی ہے جس پہ زینب بیٹھی ہوئی تھی، وہ تھوڑا بہت چلا لے گا بچہ، اور نانی نے بھی جو دی ہے وہ بھی سیم ہے. ہونا یہ چاہیے جب ایک ہی سالگرہ ہو رہی ہے ایک ہی بچے کی، اور کلوز ریلیشن شپ میں ہو رہی ہے، تو کم از کم یہ لوگ آپس میں ڈسکس کر لیں کہ بھائی تم کیا دے رہی ہو، تم یہ دے رہی ہو، میں ڈفرینٹ چیز دے دوں گی. اور گڑیا جو ہے وہ ایسے گئی تھی شاپنگ کرنے جیسے پتہ نہیں یار اس کا کوئی 1 سال کا بچہ نہ ہو، اسے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. حالانکہ 2 بیٹے اس نے پالے ہیں جو کہ اب بڑے ہو رہے ہیں، لیکن وہ ننا کاکا پنا دکھا رہی تھی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا لوں، بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لوں. ایسی چیز لوں جو بچوں کے آرام سے کھیلنے کودنے میں کام آئے، ڈیلی کام آئے ان کے. ٹھیک ہے، اچھا اب 1 سالگرہ ہوئی تھی ان کی فیملی میں ایک بچے کی، اس میں حسن کی آئی تھنک ہوئی تھی. اس میں کپڑوں کی لگ رہا تھا کہ مارکیٹ کھل گئی ہے، کوئی اتوار بازار کھل گیا ہے کپڑوں کا. اب بھائی 1 کپڑا دے رہا ہے، 2 کپڑا دے رہا ہے، 3 کپڑا دے رہا ہے، ڈفرینٹ چیزیں یہ نہیں دیتے. ہمیشہ کام وہ چیز آتی ہے جو ڈفرینٹ چیزیں ہوں. کہ یہاں پر بچے نے دیکھا ہاں مجھے ایک گاڑی ملی ہے گفٹ میں، تو اس کو ڈفرینٹ چیز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں مجھے دوسری چیز ملی ہے. لیکن میں نے ایک بات دیکھی ہے، نانی نے تو چلو ویڈیو بھی بنا لی اور ان کو ایک لگن بھی ہوگی ظاہر ہے، لیکن گڑیا میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اتنی لگن سے وہ ابراہیم کی شاپنگ نہیں کر رہی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گڑیا میں اور امبر میں بہت ہی خطرناک قسم کا کلیش ہوا تھا تقریباً 1 سال پہلے. اور وہ کلیش اتنا زیادہ تھا کہ جس کو ان کی اماں بھی بجھا نہ پائی تھیں، اور اس پہ انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ جب ہم آپس میں لڑیں گے تو دوسرے باہر والے تو مذاق اڑائیں گے، ان کو تو موقع ملے گا، تو آپس میں محبت رکھنی چاہیے. اور وہاں پر باقاعدہ ویڈیو میں پرومیننٹ ہوا تھا کہ جب امبر اپنے گھر میں آتی ہے تو اس میں گڑیا اس سے بالکل کھچی ہوئی کھڑی ہوتی ہے، اور امبر جو ہے وہ خود جو ہے وہ وارم ویلکم کرتی ہے اپنی بہن کو، گلے ملتی ہے، گڑیا ہٹ جاتی ہے وہاں سے پیچھے. تو یہ جیلیسی کا مادہ جو ہے وہ تمام چیزیں نظر آ گئیں اس ویڈیو میں. اب آپ ایک بات بتائیں، کہاں جب ان کا پھڈا ہوا تھا امبر سے تو سسرال والوں کو، سمدھیوں کو انڈائریکٹلی انہوں نے بہت باتیں بولی تھی. یار جب آپ کی اپنی سگی بہن سے نہیں بنتی، یا اس کی نہیں بنتی یا اس کی نہیں بنتی، اپنے سگے بھائی سے نہیں بنتی، تو پھر آپ سسرال والوں کو اور سمدھنوں کو تو بولو ہی نہیں، پھر وہ تو بالکل ہی ایک ان نون رشتہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک ویڈیو میں امبر نے کیا بولا کہ ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے، اور گاڑی کون صاف کر رہا ہے؟ محسن. اگر وہ اتنا برا ہوتا تو وہ گاڑی کیوں صاف کرتا ہے نا. اور یہاں پہ امبر نے اس چیز کو خود ایکسیپٹ کیا کہ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو ہم محسن بھائی ہمارے بہت کام کر دیتے ہیں، اور فیملی میں تو یہ مل کے نہیں رہتے، لیکن اپنے فرینڈس میں یہ ہے بہت اچھی طریقے سے رہتے ہیں. اگر ان کا ایسا موڈ ہوتا فرینڈس میں تو ظاہر ہے یہ وہاں پہ نہیں چل سکتے تھے، تو وہاں پہ ان کا دوسرا موڈ ہوتا تھا.
ہوتا ہوگا. تو یہ بات آپ نے کہہ تو دی, لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ اپنے فیملی میں ہم جس شخص کو ویلیو نہیں دیتے یا اس کے باتوں کی قدر نہیں کرتے, یا چلو اگر وہ تھوڑی الٹی پلٹی باتیں کرتا بھی ہے تو ان کو ہم تھوڑی دیر برداشت نہیں کرتے. رشتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جتنے بھی ریلیشن شپس ہوتے ہیں فیملیز میں, کسی کی ایسی 100% انڈرسٹینڈنگ کسی سے نہیں ہوتی. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اماں اور بیٹی کی بھی آپس میں نہیں بنتی, مینٹلی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کی محبت کم ہو جائے گی. محبت تو رشتے میں ہوتی ہے نا. یہ جو سوچ ہے اس کا لیول ایک الگ ہوتا ہے. کسی کو جو ہے کالا کلر پسند ہے, کسی کو نہیں پسند, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کوئی ریلیشن شپ خراب نہیں ہوتا. اب یہ وہی امبر صاحبہ جنہوں نے اپنے بھائی کو بدنام کیا تھا, اور آج وہ اپنے بھائی کی تعریف کرنے پہ جو ہے مجبور ہے. آئی تھنک وقت کے ہاتھوں مجبور ہے. اچھا, اب یہاں پہ تھوڑا سا بات میں کرتی ہوں ان کی جو سبسکرائبر آئی تھی گھر پہ. دیکھیں یہاں پہ میں پہلے پوائنٹ میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ ان کی کوئی دوست تھی یا میری پلاننگ تھی. پہلا پوائنٹ جو کامن سینس میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں, وہ اپنا کانٹیکٹ نمبر کیسے کسی اور عورت کو دے سکتے ہیں. اگر ہمارا انسٹا پہ یا ہمارا کوئی پرائیویٹ پیج ہے سوشل میڈیا پہ, اس پہ کوئی بھی سبسکرائبر ہمیں میسج کرے, ادھر کراچی سے ہو, اسلام آباد سے ہو, تو وہ کیسے ملنے آ جائے گا؟ آپ اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے یار کہ آپ یوٹیوب بنا رہے ہو, بٹ اٹ ڈزنٹ مین آپ ہر انسان کو اپنے گھر بلا لو, ادھر وہ عورت ہو ادھر وہ نیک ہو. آپ کیسے بلا لو گے؟ آپ کے گھر میں آپ کی اماں ہے, بہو ہے, بچے ہیں, بھائی ہیں, کس طرح سے انسان انٹر ہو جائے گا ایک اننون بندہ؟ تو یہاں پہ پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ بھائی بہت چیزیں جو ہے نا پلانٹیڈ ہوتی ہیں. یہاں پہ یہ پوائنٹ نکلتا ہے کہ یہ جو ہے بلکہ یہ ان کی سبسکرائبر تو ہوں گی, لیکن ان کی کوئی نہ کوئی جاننے والی یا کوئی نہ کوئی ان کی جو ہے محلے والی یا پرانی دوست ہے. اور ان کا کانٹیکٹ جو ہوا ہے آپس میں, وہ ظاہر ہے پہلے تو فون نمبر ہی ہوا ہوگا. وہ کہتی ہے نا ہم کانٹیکٹ ہوا ہمارا, ایسے تھوڑی ایڈریس پتہ چل گیا. تو پھر اس کے بعد یہ ان کے گھر میں ملنے آئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی سبسکرائبر تھی, میں نے کہا آ جاؤ, ہزاروں سبسکرائبر ہیں, کیا آپ گھر میں بلائیں گے ہر کسی کو؟ ایسا تو کوئی یوٹیوبر نہیں دیکھا میں نے. بڑی بڑی سسٹرولوجیز وغیرہ کے گھر میں بھی کوئی جاتا ہے تو ان کا بھی کانٹیکٹ پہلے سے ہوتا ہے, بعد میں وہ اس کو پری پلانٹیڈ جو ہے وہ شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آلریڈی پروگرام ڈن تھا. جیسے غوثیہ جو ہے نا ان کی فرینڈ تھی پہلے, پھر انہوں نے بولا یہ میری سبسکرائبر تھی, پھر بھائی سبسکرائبر ہے آپ کی, اتنا بڑا ڈیسیجن آپ نے لے لیا کہ اپنی بیٹی دے دی. آبویسلی ایسا تو نہیں ہے, وہ بھی بھانڈا پھوٹ گیا تھا کہ ان کی پہلے کی فرینڈ تھی. اور وہ جو فرینڈ ہے وہ آ کے تو ایسے وہ کر رہی تھی پتہ نہیں بھائی اب تو یہ ان کے آگے جو ہے نا بچ جائے گی. وہ کہہ رہی ہے میں نے آپ کو بھی دیکھا, میں نے معطر کو بھی دیکھا, مجھے بہت خوش ہوئی, میں نے محسن کو بھی دیکھا. ٹھیک ہے, ان کے پروگرامز وہ دیکھتی ہوگی, لیڈیز ہیں, لیڈیز دیکھتی ہیں ویڈیوز, مگر وہ صرف ان کی سبسکرائبر نہیں ہے بلکہ وہ ان کی کوئی نہ کوئی جاننے والی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان کا ملنا ملانا ہوا, کیونکہ دیکھیں سبسکرائبر بھی کوئی ایسی پاگل نہیں ہوتی جو مفتے میں آ کے بیٹھ جائے اور اپنی پوری ویڈیو بنوائے کہ بھائی تمہیں تو ڈالرز مل رہے ہیں, مجھے کیا مل رہا ہے جو میں آ کے اپنی ویڈیو بنواؤں. جبکہ فضا جو ہے وہ سامنے نہیں آتی, صدف جو ہے وہ سامنے نہیں آتی, تو یہ ان نون لیڈی اس طریقے سے کیسے سامنے آ سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اپنے اپنے چینلز کی ریٹنگ بڑھاتے ہیں سب لوگ, اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پہ لوگ ٹرسٹ کریں. ٹرسٹ مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرسٹ کر کے گھر آ جائیں, مطلب جو جس طریقے سے کچھ لوگ ان کو کامنٹس نیگیٹو کرتے ہیں ان کو بھی چپ کرانے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن سمجھ میں آ جانے والی بات ہے کہ کوئی بھی سبسکرائبر اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ کراچی سے گھومتے گھومتے حیدرآباد آئے. ادھر ان کے ریلیٹیو بھی رہتے ہوں گے حیدرآباد میں جیسے کہ انہوں نے بتایا, لیکن کون کس طریقے سے کسی بھی یوٹیوبر کے گھر آنے سے ڈرتا ہے؟ کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ ایکچوئل جو ہے سین کیا ہے. میڈیا پہ سوشل پلیٹ فارم پہ لوگ دیکھتے ہیں, لیکن انہیں نہیں پتا کہ جس یوٹیوبر کو میں پسند کرتی ہوں یا کرتا ہوں ان کا انٹرنل فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے یا ماحول ہے وہ کس قسم کا ہے. اور پھر کوئی یوٹیوبر بھی جو ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ ہر سبسکرائبر کو بلا کے جو ہے وہ چپس کھلا رہا ہے جس پہ مکھی بھی پھر رہی ہے ادھر سے ادھر, اور پھر اپنی تعریفیں کروا رہا ہے. تو یہ مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ پری پلانڈ جو ہے پروگرام ڈن ہوا ہوا تھا. ویورز ویڈیو تو ہو گئی اینڈ,
ویڈیو اچھی لگی ہوا کرے تو بیل آئیکن پر ہٹ کر دیا کیجئے. دوستی پکی ہوتی جائے گی ہماری. I will sign in next vlog. Till then, اللہ حافظ. Bye bye.